بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعادت علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل گلوبل ٹاکس۔ ناظرین، خبر ہے کہ عمران خان کے ساتھ وعدے قسمیں کھانے والے لوگ جو عمران خان پہ اپنی جان نثار کرنے والے تھے، یا انہوں نے اس چیز کا بہت بویلا مچایا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، بہت سے لوگ ایک ایک کر کے عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑ کے جا چکے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو سابقہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ شب اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان کو بلکہ وہ سیاست کو ہی خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ ابھی اس مشکل وقت میں یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، یا جن سے عمران خان صاحب اپنی بہت قریبی اور بہت پرسنل اور فائنینشیل اور آپ کہہ لیں کہ معاشی صورتحال ڈسکس کیا کرتے تھے، یا جن کو بہت اپنے قریب سمجھتے تھے۔ یہ شوکت ترین صاحب انہی لوگوں میں سے ایک تھے، بلکہ آخری 1.5 سال میں ان کا بہت ہولڈ تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، کافی فیصلوں میں بھی یہ شامل تھے اور ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ان کے جانے کے بعد یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اتنے بڑے قداور لوگ اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے 14 درخواستوں پر ایک 5 رکنی بینچ بنایا تھا جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں تھا۔ تو سماعت کے دوران اکبر ایس بابر کے وکیل بھی شامل تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے استفسار کیا کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے وہ قواعد و ضوابط کے اعتبار سے وہ یعنی قواعد و ضوابط پہ وہ پورے نہیں اترتے، جو پی ٹی آئی کا ایک موٹو تھا یا جو پارٹی کا ایک اسٹریٹجی تھی، اس حساب سے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو توہین الیکشن کمیشن بھی قرار دیا کہ ان کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی بھی کی جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں جو قواعد و ضوابط انہوں نے کیے تھے، رکھے تھے، جو ان کا ایک موٹو ہے، یا جو ویسے تو سب پارٹیز کے الیکشنز اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، بد نظمی ہوتی ہے، اس میں کوئی فیئرنیس نہیں ہوتی، بس جیسے بھی ہوتے ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا کیا رزلٹ آئے گا یا ان کا کیا طریقہ کار ہوئے گا۔ تو اسی طرح پی ڈی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے اکبر ایس بابر کی طرف سے، اور اس کے خلاف تقریباً 14 درخواستیں ہیں جو اس کے خلاف ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف دائر ہوئی تھی۔ تو ابھی جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان کی استدعا یہی ہے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کالعدم قرار دیے جائیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے جو بلے کا نشان ہے اس کو بھی بیلٹ پیپر سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی ایک بہت کافی ٹائم سے ہم لوگ سن رہے تھے، دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپر سے ہٹانے کے لیے بہت سی تدابیر استعمال کی گئیں پیچھے کچھ عرصہ میں۔ لیکن یہ جو ابھی لیٹسٹ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں یہ کیس، کیونکہ ابھی وقت بہت کم ہے، اگر اس میں کچھ اس قسم کی بات چلتی ہے اور فیصلہ اگر دیا جاتا ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ 2 ڈیڑھ 2.5 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز میں۔ تو اس کے لیے
لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گی اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے۔ اور اکبر ایس بابر کے وکیل کی طرف سے یہ بھی صدا کی گئی کہ یہ الیکشنز کالعدم قرار دے کر تو دوبارہ نئے الیکشنز کروانے کے لیے بتایا جائے، پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا جائے۔ تو اس پر الیکشن کمیشن کے معزز ممبر نے جواب دیا کہ ہم نے پہلے بھی ایک موقع دیا تھا الیکشنز کرانے کا، لیکن اگر اس حساب سے نہیں ہوئے تو ہم اگر اس میں انٹرفیئر کریں گے تو یہ اس چیز پہ بہت اثر ہوئے گا۔ تو اس حوالے سے کافی چیزیں چل رہی تھیں، اور اسی دوران جب یہ کیس کی سماعت چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن کے باہر بہت سارے مظاہرین جو ہے وہ پلے کارڈز اور بینر اٹھائے ہوئے تھے، اور ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، جو کہ ایک ہجوم کی شکل اختیار کر گئے اور کافی بد نظمی بھی ہوئی۔ تو ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں تھے، یعنی یہ لوگ بیسیکلی پی ٹی آئی کے نہیں تھے، بلکہ یہ نون لیگ کی طرف سے ایک پرسیپشن شو کیا جا رہا تھا، ایک چیز شو کی جا رہی تھی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہے وہ اس چیز میں احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نون لیگ کی طرف سے پلانٹڈ تھی، اور یہ ان کا ہی سارا کیا دھرا ہے، اور یہ ان کی طرف سے صرف پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کے لیے یا اس چیز کو